بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو کیسے کرتے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ تھوڑی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے کہ استغفار ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی اعمال نہیں ہے. مطلب جیسا مثال کے طور پر گناہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بولتا ہے استغفار استغفار استغفر اللہ اور بس گناہ چالو ہے. پھر مطلب استغفار جو ہے یہ گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ دعوت نہیں کہ آپ گناہ کیجئے تو اس کو پھر بعد میں مٹا لیجئے اس کے ذریعے. دونوں چیزیں ہیں. تو استغفار کوئی صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک سینٹنس، ایک ورڈ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ عمل بھی شامل ہے. استغفار کیسے کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 70 سے 100 مرتبہ جو استغفار کرتے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں، جس میں سے بالخصوص تو فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر کہتے اور 3 بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے علاوہ ہے یہ جو آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے ہیں. اگر ایک انسان 100 مرتبہ کرنا چاہتا ہے یاد نہیں ہوتا، چونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ کب کرتے، وقت یاد نہیں رہتا یا کہ کیسے کرے، تو وہ کہتے ہیں ہر نماز کے 20 بار استغفار کر لے تو 100 ہو جاتا. ٹھیک ہے. استغفار کا معنی یہ جملہ کہنا استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اتنا کہنا بھی کافی. استغفر اللہ یا اس سے زائد بھی آتے ہیں جملے، آپ ان کو بھی کہہ سکتے. یہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں. استغفار اپنے گناہوں کے لیے رب سے معافی چاہنا کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں اور میں اس معاملے میں تیرے در پر آیا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. جو گناہ، جو خطائیں، جو لرزش سے، جو وہ کام جو تو نہیں چاہتا تھا میں نے وہ کر لیے، جو تیری شریعت میں تو نے منع کیا تھا میں نے کر لیا، اے اللہ اس معاملے مجھے معاف کر. استغفار یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے، پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے حالانکہ آپ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن امت کو آپ ٹریننگ دے رہے تھے، امت کے لیے چونکہ آپ نمونہ تھے. آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر روز دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے حالانکہ آپ گناہ نہیں کرتے. امت کو درخیر ٹریننگ تھی کہ اگر امت کا لیڈر جو نمونہ ہے وہ اگر دن میں امتیوں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو تمہیں کیا ہوا، حالانکہ ہم تو گناہ کرتے، پھر ہم کیوں نہیں. تو یہ ٹریننگ تھی، ایک طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ جب نبی کرتے ہیں تو تمہیں بھی کرتے. تو استغفار ہمیں کثرت سے کرنا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاءوں کا عمل تھا. اور استغفار اور توبہ انبیاء علیہ السلام بغیر گناہ کے اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے. نیک لوگ محسنین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر گناہ کے بھی رب سے بغیر گناہ کے بھی معافی مانگتے. اور اسی کا جو ہے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے کہ آپ خطائیں گناہ نہیں کرتے اس کے بعد بھی معافی مانگتے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی بڑی اہم چیز ہے. اور استغفار جو ہے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی پیر، کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں کیا جا سکتا. بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی سی چوک ہو جاتی، جیسا یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت نے قوم کو عذاب دیں گا، یہ بات کا آپ کو اندیشہ ہوا کہ قوم نے ایمان نہیں لائی تو عذاب آئیں گا. آپ بغیر قوم کو بولے بس اللہ کا حکم آئے بغیر نکل گئے بستی سے، اللہ تعالیٰ نے گریز کر لی کہ ابھی تو ہم نے حکم نہیں دیا، آپ بستی سے نکل گئے اور آپ نکل گئے اور قوم نے توبہ کر لی پیچھے. تو وہ کشتی جس میں آپ سوار ہو کے جا رہے تھے قوم سے دور، وہ غرق ہو گئی اور ایک بڑی مچھلی نے آ کے آپ کو نگل لی. تو یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہاں سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں سے آپ نے اپنے رب کا آواز کہ لا الہ الا، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً میں ظالموں میں سے. تو آپ نے اپنی خطا کا اقرار کی. تو رب خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، تو اس کا رب اس کو معاف کر دیتا ہے. یاد رکھیں، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بڑی اہم بات تھی، یہ بڑی اہم بات تھی، آپ یاد رکھیں. استغفار اپنے گناہوں سے معافی مانگنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو ہم کثرت سے کریں حالانکہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے توبہ اور استغفار پہ بتفصیل عنوانات رکھے، لہٰذا کوئی چاہتا ہے تو میرے عنوان دیکھ لے تاکہ ان کے سامنے وہ مکمل تفصیلی بات اور گفتگو آ جائے. آج مختصر لے رہا ہوں، لیکن کچھ گھڑیاں
کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ مہینے اسپیشل استغفار کے لیے. آئیے وہ بتا دیتا ہوں آج آپ کو. کچھ گھڑیاں، کچھ پل، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی، کسی بھی حالت میں کی جا سکتی، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ پل دعا کے لیے خاص ہوتے ہیں. تو آئیے استغفار کے لیے کون سی چیزیں خاص ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور استغفار کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، اور پھر میں اس کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس گھڑی کے تعلق سے جو گھڑی میں استغفار خاص طور سے قبول ہوتا. آئیے وہ گھڑی کیا ہے، اس تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہر رات نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے. آخری تہائی حصہ مطلب فجر سے پہلے کا حصہ، جس کو عام طور سے سحر کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ کے رمضان وغیرہ میں روزہ رکھتے ہیں، مطلب سحر کرتے ہیں کھانا. تو آپ نے فرمایا ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو جو ہے اس کی جھولی بھر دوں، کون ہے جو استغفار کرے یعنی گناہ کی معافی مانگے اور میں اس کو بخشوں. تو گویا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے استغفار، لیکن اگر خاص گھڑی آپ کو جاننا استغفار کی، ایسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے اس کی خاص گھڑی ہے، تو استغفار کرنے کی خاص گھڑی ہے رات کا آخری حصہ، لاسٹ تھرڈ پارٹ. سمجھ رہا؟ اس میں استغفار جب بندہ کرتا ہے تو رب خود منادی دیتا ہے کوئی ہے میں معاف کرنے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں معافی دینے بیٹھ. سمجھ رہا؟ استغفار تو کبھی ہو سکتا ہے، انہیں خاص گھڑی ہے. ہر آدمی ہر روز رات کے آخری پہر لاسٹ تھرڈ میں اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے. یہ ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ ٹائم اللہ جھولی بھر دیتا ہے، اور یہی ٹائم ہے جب اللہ معافی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت اٹھ کے تہجد جس سے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، وہ وقت ضرور اٹھ کر ہم اللہ سے دعائیں کریں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے مومنوں کے تعلق سے، اور کہتا ہے والذین اذا فعلوا فحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے، مومنوں کی صفت بتا، جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفت یہ، تو اپنے وہ گناہوں کے لیے جو ہے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ کون بخش سکتا ہے، وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں. تو مومنوں کی صفت کیا ہے؟ جانتے بوجھتے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، گناہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے. تو یہ مومنوں کی صفت ہے. اسی طرح جو ہے استغفار کے لیے خاص مہینہ بھی، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو پتا چلا رمضان کا مہینہ اسپیشل سیزن ہے، اسپیشل آفر ہے استغفار کے لیے کہ ہم کثرت سے اپنے رب سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کر لے، اور جو ایسا نہ کر سکے اس پر لعنت ہے. لعنت ہے شخص پر جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا لے. اتنی زبردست بات کہی گئی ہے نا. تو وہ ایک وقت بھی ہے، گھڑی بھی ہے، ایک مہینہ بھی خاص ہے اس کے لیے. افسوس کی بات ہے رمضان ہماری زندگی میں آتا اور چلا جاتا ہے، ہم اس کو یوں ہی ایزی لے لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے معافی کے لیے، استغفار کے لیے ایک خاص رات بھی یاد رکھ، جس میں اللہ تعالیٰ بالخصوص توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے اندر آنے والی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں. یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی ایک فکس ایک رات نہیں ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس میں بھی جب ہم معافی مانگتے اپنے گناہوں سے، رب العزت ہم کو اس معاملے میں معاف کرتا ہے، یاد رکھیے. اور آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کیا عمل کروں اس کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جاتی ہے تو تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، اے اللہ، جس کا معنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ تو گویا استغفار کی خاص رات بھی ہے، خاص مہینہ بھی ہے، دن کی ایک خاص گھڑی بھی ہے، لیکن عمومی طور سے استغفار کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ استغفار کے لیے کچھ خاص جملے اور الفاظ بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جس میں استغفر اتنا بھی کہنا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرض سلام پھیرتے ایک بار کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر۔ یہ ہے نا، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اس سے زائد بھی کلمات استغفار کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور ان کلمات کو بھی جو ثابت شدہ استغفار کے، وہ کلمات بھی آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ اپنے گناہوں کی معافی کا پہلا سبب جو بنے گا انشاءاللہ وہ ہے استغفار، جو کیا ہے اس سے معافی مانگے اپنے اس دعوے کے اندر۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا، اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی مناہیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہوں یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہوں۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش یہ نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا
کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے, دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے, اولاد دے دیتا ہے, دھن دولت مال دے دیتا ہے, جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے, محتاجی دیتا ہے, اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے, تو مومن صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے, یہ اس کے لیے بہتر. اگر برائی ہو تو صبر کرے, یہ اس کے لیے بہتر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں. اسی تعجب پر میں مسکرایا. اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں, خوشحالی میں ہوں, تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے. اور اگر تنگ دستی میں ہوں, بدحالی میں ہوں, مصیبتوں میں ہوں, کسی آزمائش میں ہوں, تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں, اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے, مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے, تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے, جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے, مومن کی ہی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ, اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں, اللہ بدلہ دیں گا. صبر کرے برے حالت میں, اللہ بدلہ دیں گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے, رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے, مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں. یاد رکھیے, کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ, صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں, دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے, آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے, اور ان کی جان میں آتی ہے, ان کے مال میں آتی ہے, ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا, بیمار ہو گیا, معذور ہو گیا, جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے, دھن دولت لوٹ گیا, تجارت ڈوب گئی, آگ لگ گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, لوٹ گیا, تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی, کم ہو گئی, تو یہ مال میں کمی ہو گئی. یا اناج اگا نہیں, کھیتی باڑی خراب ہو گئی, یہ مال میں کمی ہے. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں, کبھی چھین لیتے ہیں, دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں, پیدا ہوتی تو کبھی مر جاتی, یا کسی کو دیتے نہیں. اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے, اس کے جان میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے, اللہ اس کو آزماتا رہتا پوری دنیا میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے. سبحان اللہ, تکلیف میں اٹھا رہا ہوں, اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد, ایک جھاڑ تھا سامنے, جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے, پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی, تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے, تکلیف آزمائش ہے, آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے. اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں, اس کی دولت کے اندر, اس کی جان کے اندر, اس کی اولاد میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے, تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے, اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے, برے حالات ہے تو صبر کرے, دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا, دین کی بڑی بات کر رہا تھا, فلاں دیکھو پھنس گئے نا, دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے, خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے, خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے, تجارت بیٹھ گئی نا, معاملہ ختم ہو گیا نا, فلاں چیز ہو گئی, ان کی نظر لگ گئی, ان کی نظر پڑ گئی, یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا, وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے, اللہ کس کو آزماتا ہے تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ
मोहब्बत करता है। याद रखिए, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। इसलिए तो सहाबा चाहते थे कि जब उनको आजमाइश नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई हमारी आजमाइश, कि बदला तो नहीं मिल जा रहा आखिरत का, इसलिए तो सोचते थे। इसलिए कि वो जानते थे अल्लाह जिनसे मोहब्बत कर उन्हें आजमाता है। आइए दलील मैं आपको देता हूँ। जामे तिरमिजी की रिवायत जो मैंने आपके सामने 2 हदीसें जो है तिलावत की, इसमें से पहली हदीस थी जामे तिरमिजी की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं इन्नल्लाह ताला इज़ अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है, कुछ लोगों से जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो उन्हें मुसीबत में डाल देता है, मुब्तला करता है, आजमाता है उन्हें। अब चाहे ये मामला फर्द का भी हो सकता है, चाहे ये मामला कौम का भी हो सकता है, चाहे मामला जमात का हो सकता है। तो जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है किसी कौम से, उसे आजमाता है, उसे मुब्तला कर देता है। दूसरी हदीस बुखारी की, सही बुखारी की, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुनिए इस हदीस के अल्फाज का है, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन, जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है। हम तो समझते हैं आजमाइश तो बुराई की वजह से आती है। सुनिए, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन, जब अल्लाह किसी को खैर देना चाहता है, अच्छाई बख्शना चाहता है, तुसिब मिन, उसको मुसीबत में डाल देता है। इसलिए कि जब मोमिन मुसीबत में आता है तो मुसीबत का उसको बदला मिलता है। तो जब अल्लाह किसी मोमिन के लिए खैर चाहता है, उसे मुसीबत में डाल देता है, और मुसीबत में मोमिन पड़कर अगर सब्र करता है तो उसका बदला पाता है, और इतना बदला पाता है सब्र के मुताबिक कि आखिरत में जब रब के पास हाजिर होगा तो कोई गुनाह उस पर बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह जिससे नाराज होता है उनको तो अजाब देता है, आजमाता। आजमाइश और अजाब अलग चीज होती है, उनको पे अजाब आता है, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन जब किसी कौम को वो मोहब्बत करता है तो उनको मुब्तला करता है, उनको आजमाता है कुछ चीजों से। जैसा कि अगर मैं दावा करूं मैं ईमान लाया तो अल्लाह आजमाता फिर बीमारी देकर, कहीं बीमारी में शिरक तो नहीं करता है ये तो दावा किया मुझ पर तौहीद का, एक अल्लाह को मानने का, अब बीमारी दो इसको देखते हैं शिरक करता है क्या, औलाद मत दो उसको देखते हैं ये किसी और के दर पर तो नहीं जाता और झुकता है, चलो आजमाओ। अब इसने दावा किया ना ईमान का, तो ये इब्तिला मुब्तिला ये आजमाइश है, वो अजाब होता है जिसमें लोग हलाक और बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि जिन लोगों को अल्लाह मोहब्बत करता है उन्हीं को इब्तिला करता है, उन्हीं को जो है मुसीबत देता है। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको कितना आजमाता है, याद रखिए हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही आजमाता है जितना उसका ईमान होता है और जितनी उसकी ताकत होती है। दोनों बातें, जितना ईमान में इंसान बुलंद होगा उसकी आजमाइश उतनी ज्यादा होंगी, बात याद रखिए आप। जितना ईमान में बुलंद होगा आजमाइश उतनी ज्यादा। इसीलिए इंसानों में सबसे ज्यादा जो आजमाए जाते हैं वो कौन है, वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि इनका ईमान सबसे ऊंचा होता है, आजमाइश इनकी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद उनके असहाब जो उन पर ईमान लाया, उसके बाद जो उनके तरीके पे चला, और जो उसके बाद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ईमान के मुताबिक एक इंसान को आजमाता है, जिसके ताल्लुक से इब्ने माजा की रिवायत है, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, देखिए आपने कितनी प्यारी बात फरमाई और कहा सबसे ज्यादा जो इंसानों में आजमाए जाते हैं वो अंबिया है। सबसे ज्यादा इंसानों में जो आजमाए जाते हैं वो अंबिया है, इसलिए कि अंबिया ईमान में सबसे ज्यादा होते हैं और इनका ईमान सिर्फ बुलंद और बुलंद होता है। याद रखें, अंबियाओं की ईमान की खुसूसियत ये सिर्फ बुलंद होता है, बढ़ता ही रहता है। सहाबा की ईमान की खुसूसियत है कि एक हद तक जाके रुक जाता है। आम लोगों की, हम लोगों की ईमान की खुसूसियत है कि चढ़ता और कम होता है, उतरता है और चढ़ता है, ज्यादा और कम होता रहता है। तो फरमाया सबसे ज्यादा जो लोगों में आजमाए जाते हैं वो अंबिया है, वो हमारी जमात है, अंबियाओं की जमात है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसके बाद दूसरे लोग जो आजमाए जाते हैं वो है जो उलमाए हक होते हैं, जो अंबियाओं के वारिस होते हैं और हक की बात, नबियों की बात इंसानों तक पहुंचाते हैं। ये दूसरे लोग हैं जो सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं, उलमाए हक। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया और कहा कि इनमें से कुछ लोग, मतलब अंबिया और उलमा, और फिर फरमाया फिर उसके बाद सालिहीन, नेकोकार, जो सालेह लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, नेकोकार होते हैं, ये तीसरे नंबर पे आजमाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे अंबिया, दूसरे नंबर पे उलमाए हक, तीसरे पे सालिहीन। और फरमाया इनमें से कुछ ऐसे भी थे, अंबियाओं में से, उलमाए हक में से और सालिहीन में से ऐसे भी थे कि अल्लाह ने इतना कड़ा आजमाया, ऐसी बीमारियों में इनको डाला कि उनके जिस्म के अंदर उन बीमारियों की वजह से कीड़े पड़ जाते थे। अगर आज के दौर में किसी इंसान को मैं देखूं जिसके जिस्म में कीड़े पड़ जाते, मैं कहूँगा ये तो बड़ा बदबख्त होगा, गलीज होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। मैं ये नहीं सोचूंगा उसकी आजमाइश है ईमान के मुताबिक, वो आजमाइश है उसकी। तो कहा कुछ ऐसे थे अंबिया और ऐसे सालिहीन गुजरे हैं, ऐसे उलमा गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने ऐसा आजमाया कि जिस्म में बीमारी दे दी, जिससे उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए। और फरमाया उसके बाद और कुछ को ऐसे आजमाया कि इतनी गुर्बत दी, जिस्म से पहले आजमाया कीड़े पड़ गए, ऐसी गुर्बत दी कि पहनने को टाट के कपड़े होते थे। टाट जो सबसे बदतरीन, सबसे खद्दड़, सबसे मोटा कपड़ा होता है, जो कोई पहनता नहीं है, होता है ना मोटा कपड़ा,
تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتا چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنے تکلیف دے رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے، رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا انہیں۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو، کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں کہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے، تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھ۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں ہے، یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھ۔ کیوں تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھ، یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا، یاد رکھ۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ نساء کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چاہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے،
جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش کو صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا۔ مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوائے جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھ، بے صبرے نہ ہو، نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرے ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے کسی کو؟ آزماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، فائدہ سب ہو، لیکن آزماتا کیوں ہے؟ بنیادی چیز تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا ہے پیلا، اور کہا کہ یہ 1 تولے کا ہے، مجھے کوئی ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت تو بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا۔ آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہ جو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزماتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کرے، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے، جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کرے، جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الذين الكاذبين، کہ اللہ فرماتا اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیا یہ ان کی سوچ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمایا نہیں جائیں گا؟ کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس، ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائی کے؟ اللہ دیکھیں آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا، اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے دیکھ کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے، جبکہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں
झूठा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाता इसलिए ताकि परखे हम में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आइए इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में यही बात बयान करता और कहता और फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम सिर्फ ये कह देने पर जन्नत में चले जाओगे कि हम ईमान लाए, जबकि हमने तुम्हें पिछले लोगों के जैसा भी आजमाया नहीं। क्या तुम ये सोच बैठे हो अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोचते हो कि जन्नत में तुम यूं ही चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि हमने अभी तुम्हें पिछलों के जैसा कहाँ आजमाया। पिछले लोग जब ईमान लाते हम उन्हें आजमाते। तो क्या तुम ये समझते हो सहाबा, ये आयत सहाबा की आयत थी, क्या तुम समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का बस दावा करोगे और जन्नत में चले जाओगे, जबकि हमने अभी पिछलों के जैसा कहाँ आजमाया तुमको। आगे फरमाया मस्सतहुमुल बासा वज़र्राउ, और उन्हें हम बीमारियों से आजमाते थे और मुसीबतों में हमने उनको डालकर उन्हें आजमाया। और कैसा आजमाया, ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना माअहू मता नस्रुल्लाह, इतना आजमाया, ऐसा झिंझोड़ा, इतना झिंझोड़ा कि पुकार उठे उनके अंबिया और रसूल, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, हत्ता कि उनके अंबिया और ईमान वाले पुकार उठे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद आखिर अब कब आएंगी। कितने आजमाए गए अंदाजा लगाइए। बीमारियों से, मुश्किलात से दुनिया की इतनी आजमाए गए कि अल्लाह फरमाता है कि उनके अंबिया और रसूल और उनके मुत्तबीन पुकार उठे ईमान वाले, अल्लाह की मदद आखिर कब आएंगी। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सुन लो अल्लाह की मदद बहुत करीब है तुमसे। तो कैसे झंझोड़े गए, इतना आजमाया अल्लाह ने पिछले लोगों को कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सहाबा के साथ। और जो उन्होंने आजमाइशें बर्दाश्त की, मैं समझता हूँ उनके पूरों की एक सहाबी की जो आजमाइश हुई ईमान लाने की वजह से, मैं समझता हूँ ऐसी बड़ी बड़ी उम्मतें हमें गुजरी जिनके पूरा मिलाकर भी उतनी आजमाइश कभी ईमान की वजह से नहीं हुई हमारी। हो सकता है कुछ लोगों की हुई हो, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी उम्मतें गुजरी हमें, ऐसी नस्लें गुजरी जिनको कभी ईमान की वजह से तकलीफ नहीं आई हमें, जो सहाबा ने बर्दाश्त। तो अल्लाह ने सहाबा को खिताब करके कहा, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम जन्नत में ही चले जाओगे, जबकि पिछलों को हमने कितना आजमाया, बीमारियों से, माल की कमी से, दुनियावी आफात से इतना आजमाया, इतना झंझोड़ा कि उनके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके रसूल पुकार उठे और उनके पैरोकार मुत्तबीन कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएंगी। अल्लाह की मदद, अल्लाह ने कहा सुन लो अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो लोग बहुत सख्त आजमाए गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया। और जो लोग आजमाए जाते हैं और आजमाइश में सब्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बदला देता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 से आगे बयान किया। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ कुरान की आयत हैं, बार बार इन आयतों को हम सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। क्या फरमा रहा है अल्लाह, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, हम जरूर बजरूर तुम्हें मुब्तला करेंगे, आजमाएंगे, खौफ से, वल जुइ और भूख से, व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात और कमी से, माल की और जान की और फलों की, और जो इन तमाम की आजमाइशों पर सब्र करे, फबश्शिरिस साबिरीन, तो ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरियां सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह इनको मुसीबतों में डालता है, जान की कमी, माल की कमी, फलों की कमी, रोजी की कमी, किसी भी किस्म की कमी में, तो ये कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है अल्लाह हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें और नवाजिशें होकर रहेंगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और है नबी यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है, जो सब्र करे इन तमाम तकलीफों पर। तो इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी ज़बरदस्त बात कही कि मोमिनों का शैवा और तरीक़ा तो ये है, आजमाइश आती है तो सब्र करते हैं, चाहे जान पर आए, माल पर आए, फलों पर आए, रोजी पर आए, औलाद पर आए, किसी भी मामले, नफ्स पर आए, ये सब्र करते हैं। और जब भी कोई मुसीबत आती तो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आते, उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह कह रहा है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की रहमतें और नवाजिशें होकर रहेंगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और याद रख लो यही लोग हिदायत याफ्ता है। हिदायत पर तो वही है जो आजमाए गए हैं। तो यहाँ भी देखिए आजमाइश को कसौटी बताया गया, हिदायत आजमाइश को कसौटी बताया गया ईमान वालों के, आजमाइश को ये बात बताएगी कि जो आजमाया जाएगा उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बेहतरीन बदला देगा। एक मरतबा यूं हुआ, नबी का तरीका क्या है, अब डिप्रेशन किसी को हो गया तो उसका क्योर क्या है,
تو آئیے سب سے پہلے چیز ڈپریشن سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہیں، تسبیحات کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، ٹھیک، اس کو معمول بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل کیا پاتے ہیں؟ سکون۔ ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے آتا ہے، وہ جو ہے تھکان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے انسان کو سکون چاہیے۔ سکون کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں آتا، ٹی وی کے سامنے نہیں، میگزینز میں نہیں، ناولز میں نہیں ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، چیٹ میں نہیں ہے، واٹس ایپ پہ نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کے اندر جو یہ پہلا کام کرے۔ دوسرا، مایوس مت ہوئیے کبھی، سچویشن چاہے کتنے ہی ورسٹ ہو، ورسٹ سے ورسٹ ہو، خوش مزاج، سمجھا، ورسٹ سے ورسٹ ہو، خوش مزاج، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو بولوں گا رمضان ہے۔ مایوس مت ہوئیے، مایوس نہیں ہونے کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ لوگ آپ کو موٹا ہے بول کے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پازیٹیو لیجیے، برائی میں نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی طرف، لوگ تو ویسے دیکھ رہے ہیں، لوگ پازیٹیو اچھی زندگی جیئیں گے، آپ سمجھ رہے، پازیٹیو سمجھ رہے، اس کو لائیے تو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مایوس نہ ہونے کے تعلق سے جو ہے سورہ نمبر جو ہے 39 سورہ زمر آیت 53 میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، سمجھ رہے آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھیے، آپ ایک غار میں ہیں، دشمن سامنے، پھر بھی مایوس نہیں۔ اسی طرح حسد سے بچیے، آپ حسد سے نہیں بچیں گے تو ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو لوگوں کو اللہ نے دیا، اللہ کا شکر اللہ نے ان کو دیا، وہ اچھے رہے، بس آپ بھی مطمئن، مجھے جو دیا مطمئن ہوں، یہ بھی ٹونٹ کے اس میں نہ، اللہ نے جو دیا ان کو اٹھا رہے، ہم کو جو ہم بھی بہت اچھے، ویسا نہیں، ایک دم اللہ کے، اللہ نے ماشاءاللہ دیا، وہ اچھے رہے، اللہ نے ہم کو دیا، ہم بھی خوش رہے، اللہ جو بھی ہے خوش۔ اور یہ کب ہوگا؟ آپ کو جب اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے، اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ ہونا ہی تھا، جو ہوا اللہ کے تو ہونا ہی تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ اب اس کا بدلہ دے ہمیں، اچھا ہوا تو اچھا اور برا ہوا تو اس کا جو ہے اس کا بھی ہمیں، سمجھ رہے آپ، جو ہوا اللہ کے تو یہ سوچ لے تو انشاءاللہ ڈپریس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے اپنا، کہ تو اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جب تک نہ چاہے، تقدیر میں ہے بول کر ہی ہوا، اس کو سمجھیے، تقدیر میں تھا ہم خوبصورت ہو دنیا کے اعتبار سے، اللہ کے پاس نہ، تقدیر میں تھا دنیا سے ہم مالدار ہو، اللہ کے پاس طرف سے مالدار تھا، تقدیر میں تھا ہم غریب ہیں تو اللہ کو ہمیں زندگی گزاریں گے، اس میں ہم کارنامہ انجام دیں گے، اس لیے کہ جس کو جیسا ٹیسٹ اور پیپر آئے گا اس کا پیپر چیکنگ بھی اسی اعتبار۔ اسی طرح جو ہے صبر کرے، شکر کرے، اللہ پر توکل کا جو مزاج بنائے، صبر اور شکر، یہ صبر کرے مصیبتوں پر، شکر کرے جو کچھ ہے، اور توکل کرے۔ اور یہ صبر اور شکر کب آئیں گے؟ جو اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے آپ، کہ اللہ نے مجھے وہاں پر سے جب 2 ویلر اور 4 ویلر نہ آ رہے تو میرے اور بھی کئی سہیلیاں جو رکشے سے آئی بیچاری، اور کچھ تو ایسے جو پیدل آئے، اتنا ہی پیسے تک رکشہ، الحمدللہ 2 ویلر، کار والا بولے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، ورنہ دیکھو کچھ لوگ کیسے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، ہر چیز پہ شکر ادا کیجیے، جس کو ہے جس کے پاس نہیں ہے دونوں بھی۔ اسی طرح نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی اور لمبے سجدوں کی پابندی، جو شیطان کی طرف سے ہوتے یاد رکھیے، بہت سی بار یہ جو ڈپریشن کے اٹیکس ہوئے، لمبے سجود کرنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے ڈپریشن حل ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رائٹ کائنڈ آف فوڈ، مطلب کھانے کی اچھی عادت ڈالیے، ہیلدی فوڈ کھائیے، اس سے بھی ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے، یہ بھی ایک سولوشن۔ رائٹ کائنڈ آف ایکسرسائز بھی کیا کیجیے، اس سے کہ اس سے فائدہ، ورنہ بہت سارے بار مسلم عورتیں ایکسرسائز نہیں کرتی اور اس کی بہت برا سمجھ، ایکسرسائز کی بھی عادت ڈالی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فلم اور ڈرامے سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ ڈپریشن کی علامت ہے، یا اگر نہیں ہے آپ کو ڈپریشن تو ڈپریشن لا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھ کے انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ شکر کریں گے، علاج کی شکل ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہنستے رہیے، کی اسمائلنگ، اس لیے کہ یہ ایک سنت ہے، تو ہنسنے سے آپ کو کیا ہوگا، اتنا مت ہنسی کہ آپ کا دل ہی خراب ہو جائے، ہنستے رہے دن بھر کے لوگ بڑے پاگل بچے آج، ٹھیک، لیکن ہنستے رہیں۔ لیکن اب ہنسنا بڑا مصیبت ہے آج کے دور میں، کہ تو کوئی ہنستا نہیں ہے، آپ کسی محفل میں جا کے ہنس رہے، ادھر آؤ، کیوں ہنس رہے، اس میں نے غلط پہنی نہیں آنٹی، کیوں ہنس رہے تھے، کب ہنسنا نہیں آنا، بولیں گے کیا مسئلہ ہے، کسی نے بولے السلام علیکم آنٹی کیسے ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے، ہم اتنے مصیبت میں بیمار اور ہنستے والے تم ہمارے پاس، چلو، جبکہ ہنسنا چاہیے، ہنسنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ اسمائلنگ فیس سے ہی ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا بہت پریشان حال ہو سکتا ہے آپ کی ایک ہنسی کی وجہ سے ریلیکس ہو جائے، ہوتا ہے ریلیکس ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے نا، کہ انسان جو آپ میں خود لوگوں کو ہنسایا بھی کرتے ہیں، آپ بچوں کو جا کر ہنساتے ریگولر ڈیلی، آپ بڑوں کو بھی ہنسایا کرتے ہیں، آپ ماحول کو دیکھ کر صحابہ کے اندر کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لوگ اس سے ہنسے، خوش ہو، ایک اچھا ماحول بنے، ہنسیے، اسمائلنگ کیجیے، ہمیشہ سنت ہے، لیکن اتنا کم ہنستے ہیں ہم کہ آپ جب ہنستے ہیں تو مصیبت میں آ جاتے ہیں، کسی ہنستے ملے تو بولتی کیوں ہنس رہے، ہمیں کوئی برائی دکھ رہی کیا، دوسرے کو انہیں ہنس رہی، ان کی بچی تو کتنی ہوشیار ہو گئی، کل کیا ہے وہ پیسے رہے، ارے نہیں آنٹی میں مسکرا نہیں، کوئی کو اتنے دانت دکھا رہے ہیں، تمہارے دانت پورے سیٹ ہے اس لیے دکھا رہے، اتنے وائٹ ہے دکھا رہے، بہت مشکل ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کچھ نہیں، سنتیں چھوڑ دیا تو سب دوسری چیزیں ہمارے پاس، لہٰذا ہنسیے، لوگوں کو دیکھ کے مسکرائیے، اچھے سے بات کیجیے، لوگ چاپلوسی مسکراتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم اس سے کسٹمر آتے ہیں، بہت سارے لوگ کسٹمر کیئر آپ ایئر ٹریول کیجیے، ہنستے رہتا کوئی بھی، یس سر ویلکم سر، اب ہنستے رہیں گے، لیکن آپ کو اچھا لگتا نا، ہاں یس سر ویلکم سر، ہم کیسے بری صورت کے لوگ کھڑے تھے، کیسا ویلکم کر رہی ہے، ایئر کرافٹ انڈسٹری میں ہے یا کیا یہ خصاف کھڑے ویسا ویلکم کر رہے، لیکن وہ خام اچھے لوگ تھے، کیسا ویلکم،
اپنی زندگی میں یہ لاگو نہیں کرتے ہم. کس سے مرتے؟ امی ابا سب سے وہی. وہ آ گئے کیا منہ پورا ایک دم بنا ہوا ایک دم گھٹیا ایک دم جس کو بولتے ہیں نا برا منہ بنا کے بیٹھے رہتے.